بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا جد الحسن والحسين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس اور بابرکت لمحات رمضان المبارک اور اس کا آخری عشرہ اور آخری جمعہ اور مسجد شریف کا معطر و منور ماحول عطا کیا. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو، ہماری اس عبادت کو، اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. اس ماہ مقدس میں ہر انسان، ہر بندہ مومن کا میلان جو ہے، اس کی رغبت جو ہے وہ عبادت و ریاضت فکر کی طرف ہوتی ہے. انسان اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے. دیگر ایام سے بڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت پر انسان اپنا فوکس کرتا ہے. اس ساری مشق کا، اس ساری پریکٹس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون. اس ساری مشق کا، اس سارے دور کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو. اور پھر اللہ کی رحمت انسان کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے. جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنے میں زیادہ سے زیادہ توجہ دے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، انسان اللہ سے ڈرنے لگ جائے. اور آج کی اس نشست میں اسی بات کو ہم دیکھیں گے کہ انسان جب اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے کن انعامات سے نوازتا ہے، اللہ کے ہاں اسے کیا فضل و انعام عطا کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے من خاف مقام ربه، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈرتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا. اور جب دل میں یہ یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اور پھر وہ برائی سے رک جاتا ہے. اب گاڑی تیز چلاتے ہیں، آہستہ کر دیتے ہیں اگر جب پتہ چلے کہ اس روڈ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا تو لا محالہ وہ اپنے آپ کو برے کاموں سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات سے اس نے روک لیا. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. پھر اللہ بھی اس پہ انعام یہ کرتا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے.
فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کرو، جتنا کر سکتے ہو، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ، اور یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے، یخوف اولیاء، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم، کسی بھی چیز سے جب تمہارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کے لیے تقوی آ جائے تو تمہیں کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہے، دیگر ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے غم اللہ اس سے مٹا، اسے بری کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ قریب الموت تھا۔ آپ نے فرمایا کیف تجد، تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموطن الا اعطاہ اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دو باتوں کسی کے دل میں جمع نہیں کرتا، اور اللہ انسان کو اس کی سوچ کے، اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اللہ تجھے بخش دے گا، اور تیرے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہے تو یقیناً اللہ کی رحمت تجھے آ لے گی اور تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اپنے بندے میں دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ وہ دو امن اور دو خوف کو کون سے ہیں؟ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، اگر انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کا خوف اس کے دل سے میں مٹا دوں۔ وہ قرآن نے شاید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی، احکامات الہیہ کو اپنا شعور بنا لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھی نازل کرتا ہے۔ جیسے نہیں رمضان المبارک اللہ نے عطا کیا تو فرمایا نیکیوں کے لیے میں نے ماحول کو بھی سازگار بنا دیا۔ وہ کیسے بنایا؟ جنت کے دروازوں کو کھول دیا تمہارے لیے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تمہارے لیے۔ شیطان کو وہ ہم نے پڑھا تھا نا، شیطان کا کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو قرآن کی آیات ہیں، فرمایا اس حملے کو بھی تمہارے لیے روک دیا، اب تو سارا ماحول ہی نور علی نور ہے، آ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا جب تم مجھ سے ڈرتے ہو، جب میری توحید کا اعلان کرتے ہو، ربنا اللہ ثم استقاموا، اپنے دل میں استقامت تم نے اختیار کر لی، تو تنزل علیہم الملائکہ، تمہاری مدد کے لیے تو میں فرشتے بھی نازل کر دوں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہارے دل میں خوف ہے، ولا تحزنوا، نہ کوئی غم ہے۔ اور مفسرین اکثر لکھتے ہیں خوف اور غم سے مراد ہے، خوف سے مراد دنیا میں ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تمہیں محفوظ کر دیتا ہے، ولا تحزنوا، اور آخرت کا غم اللہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہ بعین ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے دل میں، بندہ مومن کے دل میں اللہ دو خوف نہیں جمع کرے گا۔ اگر وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے تو قیامت کا خوف اس کے دل سے اللہ مٹا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اگر اس نے کل کی آج تیاری نہیں کی تو پھر اگلا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ اور پھر میں وَإِذَا آمَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر جب انسان دنیا میں اللہ سے، اور جو مجھ سے بے خوف رہا تو میں قیامت کے دن کے خوف سے اسے دوچار کر دوں گا۔ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے دو چار رہا، اس نے اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی، وہ آج ہی ہم فجر کی نماز میں حدیث پڑھ رہے تھے
قبلہ حافظ صاحب نے حدیث سنائی تھی کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو 2 باتوں کو وہ اپنا لے، اللہ اسے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ اپنے آپ کو دین کی طرف لے آؤ، جتنے بڑے تم بن جاؤ، کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک اپنی رسی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط نہیں کرو گے۔ اور دوسرا، تم اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ یہ 2 چیزیں تم کر لو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز قیامت تمہارا سب سے بڑا جو اعمال کا وزن ہوگا وہ تمہاری عبادات، روزے، زکوٰۃ، یہ نہیں ہوگی۔ سب سے باری چیز قیامت کے دن میزان پہ جو ہوگی وہ تمہارا اخلاق ہوگا۔ تم دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے، تم دوسروں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے۔ اللہ کے دین کی طرف آؤ اور اپنے اخلاق کو بہتر کرو، دنیا میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ہے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، اللہ 2 جنتیں اسے عطا کرے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اور بات کتنی سی ہے؟ صرف یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ سے ڈرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی، آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، مروی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، دوزخ میں ہر ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہ جس نے اللہ کے خوف سے ایک دن بھی اسے یاد کیا۔ تو فرمایا، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، دوزخ میں سے ہر ایسے شخص کو نکال دو، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، ایک دن میں مجھ سے ڈرتے ہوئے اس نے مجھے یاد کیا، میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا کہ اے اللہ اسے دوزخ کی آگ سے نجات عطا کر دے۔ انما، اور یہ مقام حاصل کیسے کریں ہم؟ اور اس کا بہترین ذریعہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے لوگ ہیں۔ تو وہی جو بات ابھی کچھ دیر پہلے کی کہ دین کے ساتھ اپنے آپ کو راغب کرو، علم حاصل کرو۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اقرأ علی قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن کی تھوڑی سی آیات سناؤ۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پہ نازل ہوا تو میں کیسے اس کی تلاوت کروں؟ فرمایا فإنی احب ان اسمعه من غیری، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ کبھی کبھی آپ بھی دیگر معاملہ، دیگر چیزیں سننے کے بجائے قرآن کی تلاوت سنا، یہ دلوں کو روشن کرتی ہے۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء، وہ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی آیات کی تلاوت شروع کی، حتی بلغت فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیہ مبارکہ پہ پہنچا تو آپ نے فرمایا امسک، عبداللہ رک جاؤ۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ فکیف اذا جئنا، کیا حال ہوگا اس دن ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ان پہ گواہ۔ دوستو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، فرمایا کیا حال ہوگا اس دن ان نافرمانوں کا جب ان پہ ہم گواہ لے آئیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجئنا بک علی ہؤلاء، اور ان سب پہ آپ کو ہم گواہ پیش کریں گے۔ اور وہ میرے آقا و مولا جو اپنی امت کے لیے روتے رہے، جو اپنی امت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہم امتی اللہم امتی، اور جب تمہارے گناہوں پہ اللہ انہیں گواہ لے آئے گا تو کیا جواب دو گے؟
تو عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ اٹھا کے دیکھا، اپنا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو میرے آقا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کرتے، اللہم امتی دعا کرتے اور گریہ طاری ہو جاتا. اور اللہ رب العزت نے کہا یا جبرائیل اذهب الى محمد وربک اعلم فسلہ ما یبکی، کہ جا میرے محمد سے پوچھ، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے تم کیوں رو رہے ہو. جبرائیل بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں. یا جبرائیل اذهب الى محمد، اب بارگاہ خداوندی میں جبرائیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ آقا و مولا اس لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم میں روتے ہیں. تو فرمایا یا جبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. سبحان اللہ، کہ جا میرے محمد مصطفیٰ کو کہہ دے ہم تمہیں اتنا راضی کر دیں گے کہ تمہیں رنجیدہ نہیں کریں گے. دوستو یہ ایام ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے وعدے کا اعادہ کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی ہو، اور تمہارے دلوں میں تقوی ہو. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. دنیا کی کامیابی بھی تمہارا مقدر ہوگی اور اخروی کامیابی بھی تمہارا مقدر ہوگی. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں